خوش طبعی کی تعریف میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ کیا شے ہے۔ البتہ یہ کہنا آسان ہے کہ وہ کیا شے نہیں ہے۔ میں اگر اس کی نسبت میں کچھ خیالات بیان کروں تو افلاطون حکیم الہی کی طرح کنایہ اور استعارہ سے بیان کروں اور ظرافت کو ایک شخص قرار دے کر اسے وہ صفتیں منسوب کروں جو کہ نسبِ نامہ مندرجہ ذیل میں درج ہیں۔ یہ واضح ہو کہ سچ خوش طبعی خاندان کی بیانی مبانی ہے۔ اس گھرانے میں حسنِ ادب ایک نہایت معقول شخص تھا جس کا بیٹا حسنِ بیان ہوا۔ اس نے اپنے ایک برابر کے خاندان میں شادی کی۔ اس کی دلہن کا نام خندہ جبین تھا۔ 8 پہر ہستی میں رہتی تھی۔ چنانچہ اس کے گھر میں میاں خوش طبع پیدا ہوئے۔ چنانچہ خوش طبع سارے خاندان کے لبِ لعب تھا۔ بالکل مختلف طبیعت کے والدین سے پیدا ہوا تھا، اس لیے اس کی طبیعت بوقلموں اور گوناگوں تھی۔ کبھی تو نہایت سنجیدہ اور معقول وضع اختیار کر لیتا تھا اور کبھی رنگین بانکا بن جاتا تھا۔ کبھی ایسا بن کر نکلتا گویا قاضی القضاة یا شیخ الاسلام چلے آتے ہیں، اور کبھی ایسے منحصر بن جاتے تھے کہ بھانڈوں کو بھی طاق پر بٹھاتے۔ لیکن چونکہ ماں کا دودھ کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے کسی حالت میں وہ اہلِ محفل کو ہنسائے بغیر نہ رہتا تھا۔ اس کے ہمسایہ میں ایک مکر باز جعل ساز بھی رہتا تھا۔ اس نے بھی خوش طبع اپنا نام رکھ لیا تھا اور لوگ بھی اس بدذات کو اس کے کام مقام سمجھتے تھے۔ بس اس خیال کہ نیک مرد ناواقفیت کے دھوکے میں نہ آئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنے والوں اگر کبھی ایسے شخص سے ملیں تو اس کی اصل نسل کو اچھی طرح سمجھ لیں، غور سے دیکھیں کہ وہ دور نزدیک کچھ راستہ اس کا سچ کے قبیلہ میں جا ملتا ہے یا نہیں۔ اور حقیقت وہ حسبِ ادب کے گھرانے سے پیدا ہوا ہے یا کسی اور سے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہی جعل ساز بہروپیہ سمجھیں۔ ایک پہچان اس کی یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی محفل میں بیٹھتا تھا تو اسی قہقہے کان میں آتے تھے اور گرداز کے متین اور معقول لوگ خاموش بیٹھے نظر آتے تھے، اور جب ظرافت اصلی محفل آ رہی ہے تو آپ کمال سنجیدگی میں بیٹھی ہوتی ہے، گرد اس کے سب ہنستے ہیں۔ بلکہ اتنی بات اور بھی کہتا ہوں کہ اگر اس خاندان میں خوش طبعی یا خندہ جبینی یا خوش بیانی کسی کو بو نہ آئے تو اسے بھی وہی جعل ساز بہروپیہ سمجھنا چاہیے۔ جس بہروپیہ بھانڈ کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اصل میں جھوٹ کی اولاد سے ہے، اور جھوٹ حقیقت میں جٹل کا باپ تھا۔ جٹل سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام سڑی مستان تھا۔ اسی طرح حماقت ایک فور عورت تھی۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کو مسخرن دوانی کہتے تھے۔ اس سے سڑی مستان نے شادی کی۔ ان دونوں سے عجب طرفہ موزون بچہ پیدا ہوا جسے تم بہروپیہ بھانڈ سمجھتے ہو۔ بعض اشخاص کو بعض اوقات اس کے کلام میں بھی خوش طبعی یا خوش بیانی کی بو آتی ہے، مگر وہ حقیقت میں ظرافت بد اصل ہے جس میں دونوں کا نسب نامہ لکھا ہو۔ جھوٹ جٹل، سڑی مستان خاوند، مخزن دوانی بیوی،
ظرافت بداصل یا نقلی یعنی بہروپیہ بھان، سچ، حسن ادب، حسن بیان، خوش طبعی خاوند، زندہ جبینی بیوی۔ ظرافت اصل یا خوش طبعی میں استفارہ کو زیادہ تفصیل دیتا اور ظرافت بداصل یعنی بہروپیہ بھانڈ کی اولاد جو ریگ بیان سے بھی زیادہ ہے، سب کا حال نام بیان کرتا تھا، خصوصاً اس لڑکے کے لڑکیوں کا کچھ حال لکھتا تھا جس سے ملک وجود میں اپنی ناپاک نسل پھیلائی ہے، مگر اس سے جا بجا حسد کی آگ بھڑک اٹھتی تھی، اس لیے جی نہیں چاہتا تھا۔ پھر بھی اتنا ضرور کہوں گا کہ ظرافت اصلی اور ظرافت نقلی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آدمی اور بندر میں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسے بندر کی طرح جھوٹ موٹ دغا بازی اور ویسے ہی نقلیں کرنے کی عادت ہے، اور دوسرے اس قسم کے کام کر کے نہایت خوش ہوتا ہے، بلکہ دونوں باتیں ایسے یکساں ہیں، خواہ خلعت پہنائے خواہ رسوا کر دے، ایک شخص کی باعظمت و احترام بنا دے، ابھی چٹکیوں میں اڑا دے، کسی کی نافہمی و بدعقلی دکھا دے، کسی کی دانش و دانائی سنا دے، ابھی دولت و نعمت کے مسند پر بیٹھا دے، ابھی کنگال فقیر بنا دے، سب اسی کا ہی ہے۔ جھوٹ بھی تھیلی ہر وقت بھری ہے، کبھی خالی نہیں ہوتی۔ تیسرے ایسا کم بخت ہے جو ہاتھ اسے رزق دیتا ہے اس کو کاٹ کھاتا ہے، اور دوست دشمن دونوں کے برابر خاک اڑاتا ہے۔ سب اسی کا ہے کہ انسان سے خارج ہے، اس لیے خوش طبعی کیا جاتا ہے، جیسے ہو سکے جہاں ہو سکے، نہ یہ کسی کی جیسی ہونی چاہیے اور جہاں ہونی چاہیے۔ چوتھے، چونکہ عقل سے بالکل محروم ہے، اس واسطے اخلاق و صلاحیت کے نصیحت پر ذرا کان نہیں دھرتا۔ پانچویں، چونکہ ہنسی چہل کے سوا کسی قابل نہیں، اور ہر شخص پر فوقیت کی ہوس رکھتا ہے، اس لیے اس کا تمسخر ہمیشہ ذاتی ہے، یعنی کسی صاحب معاملہ یا صاحب تصنیف کی ذات سے منسوب ہوتا ہے، نہ کہ فقط اس کی برائی یا اس کی تصنیف سے۔